مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی چلا یا رب۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے اور آپ کا اپنا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ مدنی چینل کے اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور بذریعہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے مدنی چینل کے اسکرین پر، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کریں گے، اور ہاتھوں ہاتھ روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور استخارے بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی منزل یا سبزی وغیرہ اس طرح پارے یاد کرتا ہوں، 2-3 دن یاد رہتے ہیں، ایک دن اگر نہ پڑھوں تو وہ بھول جاتے ہیں۔ کوئی ایسا روحانی علاج عطا فرما دیجیے جس سے وہ مجھے یاد رہیں، بھولے نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، اپنے ساتھ سلسلے میں ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجیے گا، سبق یاد رہے دیر تک آپ کو، اور جو یاد کریں آپ کو یاد رہے انشاءاللہ العزیز۔ اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام غلام محی الدین اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں۔ میری بہن کا نام امینہ اتاری ہے اور میری بھانجی کا نام مینال اتاری ہے۔ میری بھانجی نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ چلتی ہے، نہ کوئی دیکھتی ہے اور نہ کوئی کھیلتی ہے، 2 سال کی ہوئی ہے وہ۔ روحانی علاج بھی بتا دیجیے اور استخارہ کل کو بتائیے کیوں نہیں ایسے ہو رہا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور بچے کے حق میں بہتر فرمائے۔ امینہ نام آپ نے بتایا نا بچی کا، نہ بول سکتی ہیں نہ بیٹھ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ محرم الحرام کے صدقے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے شفا عطا فرمائے۔ غلام محی الدین بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔
محمد عثمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ابھی کاروبار کے لیے بہت پریشان ہوں. کوئی کاروبار کا مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے. مجھے کوئی کاروبار کرتا ہوں اس کو صحیح نہیں ہوتا. 4-5 مہینے کرتا ہوں پھر ایسے ہو جاتا ہے. برائے مہربانی دعا کیجیے ہمارے لیے اور اس کا حل بتائیں. اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں آپ کے برکت عطا فرمائے. عثمان بھائی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں واجد اطہری. میرے والدہ کا نام محمودہ بیوی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 4-5 مہینے ہو گئے کام نہیں مل رہا, تو یہ پریشانی ہے کام کی. کام نہیں مل پا رہا. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے, غیب سے اسباب پیدا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ملازمت ملنے کا, روزگار مل جائے, آسان روزگار ملے. اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. محمد معظم والد لال خاتون 6 مہینے سے کام نہیں لگ رہا, اس کا وظیفہ کرانا ہے. کہاں سے کام نہیں مل رہا. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. معظم بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی روحانی علاج بتاتے ہیں. اور جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے حوالے سے کہا تو ان کے انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج آپ سماعت فرمائے. ہمارے ایک مدنی منع کی قول تھی, وہ معلوم کر رہے تھے کہ جب بھی وہ منزل یاد کرتے ہیں اور سبق یاد کرتے ہیں نا, صورت سبق وغیرہ مدرسے سے ملتا ہوگا, تو 2 دن 3 دن ان کو یاد رہتا ہے, پھر وہ بھول جاتے ہیں. تو ایسی کوئی دعا, کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ جب وہ سبق یاد کریں تو یاد رہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد. اس کے صفحہ نمبر 41 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ رات کو سوتے وقت یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ کر 3 باداموں پر دم کیجئے. 1 بادام اسی وقت اور 1 صبح نہار منہ اور 1 دوپہر کے وقت کھائیے. انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا اور جو بھی یاد کریں گے انشاءاللہ یہ یاد رہے گا. تو اس پر عمل کریں. والدین بھی یہ عمل کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں, یعنی بادام پر والدین بھی دم کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. اگر بچہ سمجھدار ہے وہ خود دم کر سکتا ہے تو 3 بادام لے کر اس پر 3 بار یا ذل جلال والاکرام ہر ایک پر 1 بار دم کریں, اور وہ 1 رات میں کھائیں, 1 صبح نہار منہ اور 1 دوپہر میں کھا لیں. تو انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب کے جن سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے. انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. اچھا, اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. 2-3 اسلامی بھائیوں نے کاروباری حوالے سے آزمائش کا کہا. ایک نے کہا کہ 4-5 ماہ ہو چکے ہیں کام نہیں مل رہا. ہمارے ایک معظم بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ 6 ماہ سے ان کو بیچاروں کو کام نہیں مل رہا. تو ان کے لیے دعا بھی فرما. میرے شیخ طریقت امیر اہل کے لیے سنت کوئی روحانی علاج کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. تو اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا. اللہ عز و جل انہیں حلال و آسان روزگار جلد عطا فرمائے. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. تو آپ تینوں اس پر عمل فرمائیں, انشاءاللہ حلال روزگار جلد مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا, استخارے کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی غلام محی الدین بھائی آپ کی قول تھی. آپ نے کہا تھا, بھانجی کے حوالے سے کہا تھا کہ امینہ نام بتایا تھا, نہ بول سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے, تو بیماریاں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. دیکھیں, استخارہ کیا گیا, استخارے میں وقتی طور پر آزمائش و قیش آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. ہمت رکھیں. دیکھیں, شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالی کی. اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آپ کوشش کرتے رہیں اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اور وظیفہ اس حوالے سے ایک سماعت فرما لیجیے. درود شفاء امراض, امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی منصورہ کے باب فیضان درود میں درود شفاء امراض یہ تحریر فرمایا ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے اس درود پاک میں. تو یہ درود پاک پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں اور کسی سادے کاغذ پر لکھ کر آپ پانی میں ڈال کر
پھر آپ اس کا پانی آپ بچی کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں شفا حاصل ہوگی۔ بہت پیارا درود پاک ہے، درود شفاء امراض، سماعت بھی فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر درود شفاء امراض لکھا ہے کہ یہ باوضو مریض کو لکھ کر دیں، یعنی اپنے آپ لکھ کر دیں مریضہ کو، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، اور دم بھی کرتے رہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام زرینہ ہے، میرا نام ہے ندیم قادری۔ کاروباری کے سلسلے میں میرا کاروبار کافی دنوں سے پریشان ہوں، میں استخارہ کروانا ہے جی۔ جی ندیم بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو ابھی بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ امی کا نام فاطمہ ہے، میرا نام کاشف ہے، بدن میں درد رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے کاشف بھائی، انشاءاللہ عز و جل بدن کے درد کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے۔ میری والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں اور دوائی لینے سے بھی آرام نہیں آتا، الٹا طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ میری والدہ کا نام زینب بی بی ہے اور میری نانی اماں کا نام آمنہ بی بی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد فیاض اتاری مظفر آباد سے عرض کر رہا ہوں، روحانی سلسلے میں عرض یہ ہے کہ خارش کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں، اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ شیر احمد انجم نام ہے، سرگودا سے بول رہا ہوں، فاطمہ بیگم نام ہے، امی کا کاروبار بند ہے 5-6 مہینے سے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار چمکے، برکت رہے، کاروبار چلنا شروع ہو جائے۔ اس حوالے سے آپ کو وظیفہ ابھی بتاتے ہیں، ڈائری اور قلم آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ رکھیے گا، جو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ پیارے اسلامی بھائی، میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، برائے مہربانی مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل، جی کام میں دل نہیں لگتا، کام کا دل کرے، تو اس حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ جی میرے شیخ طریقہ اچھا، وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہ کرے تو پھر دیکھیں وظیفہ تو پڑھنا پڑے گا، وظیفہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نا کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ صحیح۔ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ان کا مقصد ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا، تو انشاءاللہ کام میں دل لگ جائے گا۔ تو میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے اگر کام میں دل نہیں لگتا تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، وہاں سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صحیح۔ اچھا، کاشف بھائی کی کال تھی، یہ بتا رہے تھے کہ ان کے بدن میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی دعا ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 258 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، کمر میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، خارش کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں آپ نے خارش کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج فرمایا ہے۔ یہ پارہ 18 سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 14، سورۃ المؤمنون ہاں کی آیت نمبر 14۔ 14۔ تو یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں
تو انشاءاللہ عز و جل خارش سے نجات مل جائے گی. یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھریلو علاج میں تحریر فرمایا ہے. خارش سے حفاظت کا دوبارہ آپ سماعت فرما لیجئے. قرآن پاک کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیات پڑھ کر خارش کا مریض خود اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ عز و جل کیسی ہی خارش ہو اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجیے. اولا ہمارے ندیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کاروباری مسائل کے حوالے سے اپنی آزمائش کا بتایا کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کاروبار نہیں چل رہا. تو دیکھیں ندیم بھائی، استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جی ہاں، نظر بد بھی لگ جاتی ہے، کاروبار چلتا ہوا رک جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، کام نہیں چلتا، اس طرح کے ہوتے ہیں معاملات. بہرحال آپ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اپنا صدقہ بھی نکالیں. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیں. جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا، تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر اگر دکان ہے تو دکان پر، آپ کا آفس ہے یا گودام ہے یا جو بھی کاروبار کی آپ کی جگہ ہے، تو آپ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر یا گھر پر لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار چمکے گا اور شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا والدہ کے حوالے سے کہ والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، علاج کرواتے ہیں تو شفا نہیں مل پاتی. تو دیکھیں، ہم ایک ذہن بنائیں اپنا کہ شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور بیماریاں یہ در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبوں کا حصہ ہے یہ، اور کوئی کوتاہی بھی والدہ کی خدمت میں نہ ہونے دیجیے گا. وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حیو، یا حیو 1000 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار ہمارا بند ہو چکا ہے. تو انجم نام آپ نے بتایا تھا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں سعید احمد انجم نام آپ نے بتایا تھا. تو سعید احمد انجم بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر ہیں. آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے کوششیں کرتے رہیں، جائز ذرائع استعمال کرتے رہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آپ ایک وظیفہ سماعت فرما لیجئے. ایک بہت پیارا ایک وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل رزق بڑھتا رہے گا اور کشادگی رہے گی. وہ یہ کہ یا اللہ، یہ 786 بار جمعہ کی نماز کے بعد لکھ لیجئے، اور اسے دکان یا مکان میں آپ رکھیں. انشاءاللہ عز و جل رزق بڑھتا رہے گا اور مال و دولت میں برکت رہے گی. اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مگر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا ہے، فرائض کی پابندی کرنا ہے. فرائض کی پابندی بھی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو. انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور رزق میں برکت بھی رہے گی اور مال و دولت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا. آئیے کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ہم شامل کرتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا، میسیجز شامل کرتے ہیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ پریشانی ہے، گھر میں ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، کچھ کام نہیں ہوتا اور قرض بہت ہو گیا. اللہ تعالیٰ بارے قرض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائے، رزق حلال میں برکت دے، گھر کی پریشانیاں دور فرمائے. آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں،
اور گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں برکت بھی رہے گی، گھر کی بیماریاں پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور رزق حلال میں برکت بھی ہوتی رہے گی۔ تو یہ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ چڑچڑاپن اور غصہ نہ آئے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں تو آپ سماعت فرما لیجئے۔ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، جو کوئی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لے تو انشاءاللہ عز و جل غصہ نہیں آئے گا اور رزق میں اس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی اور چڑچڑاپن، غصہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عملی علاج بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنی ہے اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم صبر کی عادت کو اپنائیں، اس کا بہترین ذریعہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلے الحمدللہ عز و جل راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ یقین جانیے صبر کرنے کا ذہن بنے گا، قوت برداشت الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگی، خوش اخلاقی نصیب ہوگی، اخلاق اچھے ہوں گے، کردار اچھے ہوں گے تو چڑچڑاپن بھی دور ہو جائے گا اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے غصے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا نام علی ہے اور میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن نماز پڑھتا ہوں اور پھر نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو دیکھیں، نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے نماز ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر، تو نماز تو پڑھنی ہی ہے اور اس کے لیے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ عبادت میں دل لگے۔ اس کے لیے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام یا محصیو یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ وظیفہ پڑھنا بھی ہر نماز کے بعد ہے، تو ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ میرا نام عبدالغفار ہے، والدہ کا نام ہے زینب بی بی۔ ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کی کرنا کدھر جانا۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے عبدالغفار بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جو ذہنی ٹینشن کے حوالے سے آپ نے کہا، اس کا بھی الحمدللہ روحانی علاج ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ نام ہے ہمایہ رفیق، والدہ کا نام نجم النساء ہے۔ ہمارے گھر میں تھوڑے کافی دنوں سے جو ہے نا کسی چیز کا جیسے جنات ٹائپ کا سایہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے، بچے بھی ڈر رہے ہیں اور والدہ بھی اور سارے گھر والے جو ہے نا ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے، عمل بتائیں گے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، ابھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد علی رضا اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں۔ حضور، میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، بے چینی رہتا ہے، نہ کام میں دل لگتا ہے، بے چین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ والدہ کا نام سلمہ بی بی ہے اور محمد علی رضا اتاری۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج استخارہ میں میرا سوال ہے، دل کی سختی دور ہو جائے، دل نرم ہو جائے، اس کا روحانی علاج عطا فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں، مزید سوالات چلا دیجیے۔ دانتوں کے امراض سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج مجھے بتا دیں۔ دانتوں کے امراض سے حفاظت رہے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے اور ایک عملی علاج بھی ہے اس کا، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید سوالات ہوں تو چلا دیجیے۔ میرا نام سید احمد رضا اتاری ہے، نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج استخارہ میں میرا سوال ہے، آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے حفاظت کا روحانی علاج عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آفات و بلیات سے، مصائب و علام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہی قولز تھیں، ہمارے عبدالغفار بھائی کی قول تھی ذہنی ٹینشن کے حوالے سے کا ایک تعداد ہے
ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہو کہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ بعض اوقات ٹینشن بڑھ جاتی ہے، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، یا ایک دلی طور پہ اطمینان نہیں مل پا رہا ہوتا، سکون نہیں مل پا رہا ہوتا، نہ گھر میں دل لگتا ہے، گھر سے باہر بھی دل نہیں لگتا، اس طرح کی بعض اوقات کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اب اس طرح کی جب کیفیت ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ ذہنی ٹینشن بھی دور ہو اور دل کو اطمینان بھی نصیب ہو؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی پنصورہ میں آپ نے یہ بڑا پیارا وظیفہ اس کا تحریر فرمایا ہے کہ اگر ٹینشن ہو، ذہنی ہو اور بے چینی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی آپ کثرت کیجئے۔ جب بھی بے چینی ہو تو اس کی کثرت کیجئے، پڑھیے اس کو، انشاءاللہ عز و جل بے چینی اور جو گھبراہٹ سی ہو رہی ہے اور جو بھی دل کے اندر محسوس ہو رہا ہے آپ کو خطرہ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ تمام بے چینی دور ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، سر کے درد کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا آسان ایک وظیفہ مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے کہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، 3 بار پڑھ کے، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں اور 3 بار پڑھ کے کوئی ان کے سر پہ دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ دانتوں کے امراض سے حفاظت رہے، اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، کتاب جو ہے گھریلو علاج، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا عمل لکھا ہے کہ جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کہہ کر اپنی زبان دانتوں پر پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے جو امراض ہے، درد ہے، ان سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، مسواک کا ہم استعمال کریں تو اللہ کی رحمت سے جہاں دانتوں کے امراض سے حفاظت رہے گی، دانتوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ دانت اگر کمزور ہیں یا مسوڑوں سے خون آتا ہے تو مسواک کرنا سنت کی نیت سے ہے، سنت مسواک کرنا الحمدللہ عز و جل سنت ہے، تو سنت کی نیت سے کریں، ضمن انشاءاللہ عز و جل ہمیں فوائد حاصل ہوں گے، بہت سارے امراض سے حفاظت رہے گی، اور ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی الحمدللہ عز و جل بہت سارے فوائد حاصل ہوتے رہیں گے، صحت اچھی ہوگی، پیٹ کے امراض دور ہو جائیں گے، یہ مسواک کی الحمدللہ عز و جل برکت ہے۔ تو ہم بھی نیت کریں، تمام مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل مسواک جیسی پیاری پیاری سنت اس پر عمل ہم کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل بہت سارے امراض سے حفاظت رہے گی۔ اور امیر السنت کا رسالہ بھی ہے تو وہ بھی حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اور بہت الحمدللہ عز و جل مسواک کی اس میں برکتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ محرم الحرام کی بہاریں ہیں، عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے کہ جو الحمدللہ عز و جل روزے رکھتی ہے، اور ماہ محرم میں روزے رکھنے کے بھی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو الحمدللہ عز و جل نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے مناجات افطار کا، دعائے افطار کا، اور اب انشاءاللہ العزیز غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، دعائے افطار کا بھی سلسلہ ہوگا۔ آئیے ان قبولیت والے لمحات میں، ان روح پرور مناظر میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، اور سلسلہ ہے مناجات افطار۔ دل کا اجڑا چمن